جو چیز جو لرننگ آپ کو آپ کے ٹریولنگ دیتی ہے نا، وہ آپ کو کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی بکس، کوئی بزنس نہیں دیتا. میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے ہر منتھ کے 20 سے 25 ہزار روپے بچانا شروع کر دیں. سال کے اینڈ پہ آپ اچھا ٹرپ انجوائے کر سکتے ہیں. شو منی کے تھرو پاکستان سے یا اسمگلنگ کرتے ہیں زیادہ منی، یا اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے کہ 5000 سے اوپر منی الاؤڈ نہیں ہے ایئرپورٹ پہ. اس کا شرٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کس طرح ٹورسٹ؟ یہ ٹورسٹ ہے ہی نہیں. 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے 2-3 کنٹریز کا ویزے لگائے، آپ نے ٹکٹ پہ لگائے 1.5-2 لاکھ روپے، لیکن اپنے ڈریسنگ پہ 5000 روپے نہیں لگائے. السلام علیکم، اٹس سرا فرام HK ٹریول اینڈ ٹورز. آج ہم آپ کے سامنے ایک نیو پوڈ کاسٹ، ایک نیو ٹاپک کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہے انٹرنیشنل ٹورزم. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈومیسٹکلی ہمارے پاکستان میں کیا کچھ ہے، تو اب ہم بات کریں گے انٹرنیشنلی کتنا پوٹینشیل ہے اور ٹورزم میں کیا کچھ ہے انٹرنیشنلی. اب بھی ہم سر سے بات کریں گے کہ ان کا کیا رائے ہے اس چیز پہ. سر السلام علیکم. انٹرنیشنل ٹورزم کے ریگارڈنگ اسپیشلی ہم تو اگزامپل دیں گے، کیونکہ انٹرنیشنلی تو ٹورزم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن ہم بات کریں گے نا ریگارڈنگ پاکستان کی، کہ پاکستان سے انٹرنیشنل ٹورزم میں کیا ہے، یا کتنے لوگ پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں. اگر کیلکولیشن کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان سے ایک ایئرپورٹ سے ڈیلی جو ہے نا کتنے فلائٹس جاتے ہیں. اس کا کیلکولیشن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ ٹریول کرتے ہیں. اب یہ ٹریول جو ہے نا ڈفرینٹ کیٹیگریز کے، کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ اپنے کسی کام کے لیے، کسی بزنس ایکٹیویٹی کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے جاتے ہیں مختلف کنٹریز کے لیے. کچھ اس میں لوگ اس طرح ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں صرف ٹورزم کے لیے، ٹورسٹ ہوتے ہیں. کچھ ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی نئے ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن ایک بڑا جو ہے نا جو ایشو ہم ادھر پاکستان میں جو ہے نا فیس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، آپ مالدار ہے، آپ پیسے والے ہیں، تو آپ صرف باہر جائیں گے، دنیا کو دیکھیں گے، انجوائے کریں گے. نہیں، جو چیز جو لرننگ آپ کو آپ کے ٹریولنگ دیتی ہے نا، وہ آپ کو کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی بکس، کوئی بزنس نہیں دیتا. بالکل ایسے ہی. اگر آپ لٹل بٹ بھی کوئی اپنے پیسے بچا سکتے ہو، اور آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، اور آپ ہر مہینے کے اپنے سیلری سے، اپنے بزنس سے تھوڑا پیسے بچاتے ہو، تو آپ آسانی سے سال میں انٹرنیشنلی ایک ٹرپ کر سکتے ہو. اور وہ انٹرنیشنلی باہر جانے کا ایک بینیفٹ آپ کو ہوگا کہ آپ انٹرنیشنلی مارکیٹ میں مختلف لوگوں سے ملو گے، آپ ڈفرینٹ سوچ، تھنکنگ، آئیڈیاز اپنے ساتھ لے کے آؤ گے واپس. کیونکہ ٹریولنگ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ بیچ پہ جائیں اور آپ جو ہے نا انجوائے کریں. آپ نہایت ٹریولنگ صرف اس لیے نہیں ہے، کسی دوسری کنٹری میں اس لیے نہیں جانا ہے کہ آپ جائیں اور ڈفرینٹ فوڈز اور ان کو انجوائے کریں. میں آپ مثال دیتا ہوں، جتنے جگہوں پہ میں خود گیا ہوں، جتنا میں نے ٹریولنگ کی ہے، ہم مختلف ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی کلچر دیکھتے ہیں، ان کے جو ہے باتیں سنتے ہیں، ان کی بزنس آئیڈیا سنتے ہیں، اس کو جو ہے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو ہر پاکستانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو افورڈ کر سکتا ہے اور جو اپنا لٹل بٹ سیونگ کر سکتے ہیں، تو سیونگ گھر بنانے کے لیے، زیورات بنانے کے لیے نہ کرے، سیونگ کرے اور دنیا کو دیکھے. بالکل ایسا ہی ہے سر کہ جس طرح لوگ ڈومیسٹکلی ٹریول کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا نا ایک یہ بہت بڑا وہ بنا ہوا ہے کہ باہر کا اگر ٹریول کرنا ہے تو بہت کاسٹلی ہوگا. ایسا نہیں ہے، آپ بڑے کنٹریز کو اگر نکال دیں تو جو ایشین کنٹریز ہیں، ان کی اتنی کاسٹ بھی نہیں آتی، اور آپ ایزیلی ان کا ٹرپ ایک ارینج کر سکتے ہیں سال کا. اور اگر آپ ان کنٹریز میں جاتے ہیں، جیسا ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، اگر کوئی کراچی کا بندہ ناردرن ایریاز میں آتا ہے تو اس کو بالکل ایک الگ چیز ملتی ہے، الگ کلچر ملتا ہے، الگ کوزین ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو بالکل ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. ان کے اگر پاکستان کے اندر کی بات کی جائے نا، تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مینٹیلٹی پھر تھوڑی بہت ملتی ہے، لیکن انٹرنیشنلی لوگوں کا بالکل ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے. ان کے سوچنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اور بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے ان لوگوں سے. مین بات یہ ہے جو آپ نے پہلے کی کہ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے. سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھانے، اگر آپ بزنس مین ہو نا، یا آپ جاب والے ہو، یا آپ جس بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہو، میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے ہر منتھ کے 20 سے 25 ہزار روپے بچانا شروع کر دیں. سال کے اینڈ پہ آپ اچھا ٹرپ انجوائے کر سکتے ہیں، بہترین کنٹری آپ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ جو نا شروع کر دیے ہیں،
تو اگلے سال آپ کے پاس وہاں اس ٹرپ سے آنے کے بعد اتنا بجٹ ہوگا کہ آپ اگلے سال 2 دوسری کنٹریز کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ 2 کنٹریز بھی جا سکتے ہیں. اس سے نیکسٹ ایئر آپ 3 کنٹریز بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے پورے سال میں جو ہے نا 15 to 20 ڈیز نکالیں اور آپ کہہ رہے کہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسپلور کروں, نئے لوگوں سے ملوں, اور اپنے بجٹ سے جو آپ کے اپنی سیلری ہے اور آپ کا اپنا بزنس ہے, جو آپ کے اپنے انکم ہے, اس سے بہت تھوڑا سا حصہ پہ سیونگ کی طرف آپ لے کے آئے, اور سیونگ کے بعد آپ اس پہ واپس چلے جائے. تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بزنس مین ہو, اگر آپ جاب کرتے ہو, جو بھی کرتے ہو, واپس آنے کے بعد آپ کے اس بزنس میں یا جاب میں اس میں کافی جو ہے نا آپ کے امپرومنٹ نظر آئے گا. کیونکہ جو بھی جگہ آپ جاؤ گے, ڈفرینٹ لوگوں سے ملو گے, تو آپ نئے آئیڈیاز لے کے آؤ گے, نیو تھنکنگز لے کے آؤ گے, نیو جو ہے نا وہ پلاننگز لے کے آؤ گے اپنے ذہن میں کہ یا فلاں کنٹری میں گیا تھا تو وہاں عربی سے ملا, وہ اس طرح کام کرتا ہے, چائنیز سے ملا وہ اس طرح, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسے ہی. آپ کے وہ جو بزنس ہے یا جو کام ہے نا, اس میں امپرومنٹ آئے گا اور اچھا خاصا امپرومنٹ آئے گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کئی جگہ دیکھا اور آپ نے اس جگہ پہ جو ہے ایکسپلور کیا اور آپ نے 2-4 دن اچھے گزارے. یہ آپ کی ایٹیٹیوڈ میں, آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی کام کرنے کے طریقے میں, آپ کے بولڈنس میں, آپ کی ساری چیزوں میں بہت چینجنگ لے کے آ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جیسے سر ابھی ہم بات کر رہے تھے بجٹ کی, تو ایسے کون سے کنٹریز ہیں جو ایزیلی پاکستان ایکسیس, کیونکہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو بہت کاسٹلی ہیں ہم لوگوں کے لیے اور کچھ تو اب بین بھی لگ چکے ہیں, تو ایسے کون سے کنٹریز ہیں جو ایزیلی ہم لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں اور جن کا ویزا پروسیسنگ میں اور اتنا کام نہیں لگتا, ٹائم وغیرہ؟ آلموسٹ میں اگر کاسٹ کی بات کروں, ویزے پروسیسنگ کی بات کروں, ٹکٹس کی بات کروں, اور ایک بجٹ فرینڈلی جو ہے نا پیکج بنانا ہو, تو آسانی سے ایشین کنٹریز ہے جو پاکستان سے بہت اچھے ہیں. اچھے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی اکانومی اچھی ہے, وہاں جاب اپرچونیٹیز بھی بہت ہے, وہاں انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی بہت ہیں. آپ ملائیشیا جا سکتے ہیں, انڈونیشیا جا سکتے ہیں, تھائی لینڈ جا سکتے ہیں, ویتنام جا سکتے ہیں, کمبوڈیا جا سکتے ہیں, فلپین جا سکتے ہیں, سنگاپور جا سکتے ہیں. یہ ساری کنٹریز, بہت مثال دوں گا, بہت سارے ہو جائیں گے. یہ 10-12-13 کنٹریز اس طرح ہے کہ آپ آسانی سے جو ہے ادھر جا سکتے ہیں. آپ کو ود ان ویک ویزا مل سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے ٹکٹنگ کی کاسٹ بھی مناسب ہو سکتی ہے اگر آپ نے تھوڑی دن پہلے ٹکٹ لینی ہے. اگر آپ ٹکٹ بک کرانا چاہتے ہو تو آپ 15 سے 20 ڈیز پہلے ٹکٹ بک کراؤ. اگر آپ 15-20 ڈیز پہلے بک کراتے ہو, اس میں آپ کو بینیفٹ ملے گا. بینیفٹ کیا ہے, مینس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی جو ہے نا کنٹری میں جاتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میرے یہ ڈیٹس ہیں نا, آپ نے اگر ڈیٹس فائنلائز کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا پلان 15 to 20 ڈیز یا اور کوشش کریں کہ 1 منتھ پہلے پلان بنائیں. یہ پلان بنانے کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایئر لائن کا اپنا ایک رولز یا پالیسی ہے, جتنا آپ پہلے ٹکٹ لوگے, جتنا آپ ایئر لائن کے اکاؤنٹ میں پہلے پیمنٹ کرو گے, اتنا سستا ہوگا. جتنا ٹائم نزدیک آئے گا, ایئر لائن کے پاس سیٹس کی اویلیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے. جتنی سیٹس کی اویلیبلٹی کم ہو, اتنا ریٹ زیادہ ہوگا. ڈیفینیٹلی آسان بات ہے. لیکن آپ نے دوسری بات کی نا کہ بجٹ کا مینس کوئی نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جس کے ہر وقت بزنس مین ہے, اچھی جو ہے جابس کرتے ہیں, جس کے اکاؤنٹ میں ہر وقت 15 سے 20 لاکھ 30 لاکھ روپے ہوتے ہیں, لیکن وہ 3 لاکھ روپے اپنے ٹرپ پہ نہیں لگاتے, کیونکہ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے, لگژری لائف ہے, یہ فالتو میں چلے جائیں گے, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. لیکن میں اس کا نفی کرتا ہوں. میں ہر پاکستانی کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس 3 سے 4 لاکھ روپے بنتے ہیں اور آپ آسانی سے ٹرپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ ضرور دنیا کے ہر ایک کنٹری میں جدھر آپ کے لیے آسانی ہے آپ اپلائی کریں اور جائے اور وہاں دنیا کو دیکھے. جتنا آپ دنیا کو دیکھو گے, ایکسپلور کرو گے, اس کا بینیفٹ آپ کے اوپر خود آئے گا. اور ایک چیز ہے سر, چلیں یہ ابھی ہم اس چیز پہ بات کر ہی رہے ہیں, تو ایک جو چیز پاکستان کو مختلف کنٹریز میں بین ہے, اب اس کی ریزن کیا ہے اور کس طرح ہم اس چیز سے تھوڑا سا بچ سکتے ہیں کہ پریکاشنز ہیں, مطلب یہاں سے لوگ جاتے ہیں, وہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں, اس ویزا پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کہیں. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے نا پاکستان میں, جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ابھی جو نا بیٹھ چکی ہے, سائیکالوجیکلی یہ نکالنا بہت ٹائم لگے گا, 4 سے 5 سال اس پہ لگیں گے, کیونکہ بہت زیادہ لیبر طبقہ جو ہے نا پاکستان کا, وہ سعودیہ, دبئی, ملیشیا, عمان, ان کنٹریز میں, گلف کنٹریز میں یا ان کی ایشین اور کنٹریز میں یہ جاتے تھے وزٹ ویزے پہ. وزٹ ویزے کے بعد وہ اوور اسٹے ہوتے تھے اور وہاں لیبر کا کام کرتے تھے. تو وہاں جو انٹرنیشنل فرمز ہوتے تھے, ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتے تھے, ان کو چیپ لیبر چاہیے ہوتا, تو وہ چیپ لیبر کی وجہ سے ان کو ہائر کرتے تھے اور ان کا جو ہے نا اچھا خاصا ایک نظام چل رہا تھا. اب آلموسٹ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللیگل جو اتنا لیبر ہے
یا इलीगल इमिग्रेशन है, ये एक कंट्री के ऊपर बोझ है, इनकी इकानमी पे बोझ है. तो उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिए. ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को वो वापस निकाल रहे. स्ट्रेटजी उनने तब्दील की, इमिग्रेशन रूल्स चेंज किए, पॉलिसी चेंज किए. मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूँगा कि ये पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट की बेइज्जती, बेतौकीरी और बदनामी का बायस ये है कि हमारे जहनों में एक ही बात है कि हमने काम के लिए, पाकिस्तानी ने काम के लिए जाना है, मजदूरी के लिए जाना है, तो शॉर्टकट तरीके से जाना है, उसने प्रॉपर वीज़ा नहीं लेना है, फिर वहाँ उनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, क्योंकि टूरिस्ट वाहिद बंदा है जिस पर टैक्स नहीं होता. ये फ्री में जो है वहाँ काम करेगा, फिर जिस टाइम इसका दिल चाहेगा ये वापस अपने आप को पुलिस को देगा, पुलिस के बाद जेल पे वापस आएगा, ब्लैक लिस्ट होगा, फिर ये अगली दफ़ा नेक्स्ट दूसरे कंट्री पे ट्राई करेगा. लेकिन इसके जहन में ये बात नहीं है कि मेरे घर में पीछे कोई खुशी गमी होगी, कोई मसला मसाइल होगा, कोई परेशानी होगी या कुछ और होगा तो मैं लीगली ट्रेवल नहीं कर सकता. मैं एक प्रोसेस के थ्रू वापस आऊँगा अपने मुल्क, और वो प्रोसेस ये है कि मेरे मुल्क की बदनामी होगी, क्योंकि मैं पुलिस के वो अपने आप को हवाले करूँगा, वो पुलिस रिकॉर्ड निकालेगा मेरा, उसके बाद उसको पता होगा ये पाकिस्तानी है, तो ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेतौकीरी है. तो ये हरगिज़ मैं हर पाकिस्तानी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू या इलीगल ओवर स्टे विजिटर के थ्रू कभी भी कहीं भी जॉब ना करें. अगर आपको वाकई जेन्युइन जॉब चाहिए, जिस तरह पूरा दुनिया के लोग करते हैं, इंडियन भी जाते हैं, बांग्लादेशी भी जाते हैं और श्रीलंकन के लोग भी जाते हैं, पूरी दुनिया में वो फैले हुए, पूरी दुनिया में वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं. लेकिन दुनिया में बहुत सारे ममालिक में लोग लीगल जॉब करते हैं. वाहिद ये हमारे पाकिस्तानी है जो इस तरह का काम करते हैं, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है. ऑलमोस्ट आप देखें बहुत ज़्यादा डिपोर्ट के रेशो है आजकल विजिटर्स की. सऊदीया की डिपोर्ट के रेशो है, दुबई ने वीज़ा बंद किया हुआ है, मलेशिया की डिपोर्ट का इशू है. ये इस वजह से सिर्फ है, इसके कोई बाकी रीज़न नहीं है. एक ही रीज़न है कि हमारे विजिटर जाते हैं और विजिटर पे उधर लॉन्ग स्टे हो जाते हैं. दूसरा यह है कि बजट के हवाले से अगर बात किया जाए ना, तो जेन्युइन टूरिस्ट के लिए इतना बजट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जेन्युइन टूरिस्ट को जो ना थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है. मिसाल मैं आपको एक बात बता रहा, तो अगर पाकिस्तान से एक टूरिस्ट जाता है ना, उसको ये नॉलेज, ये एजुकेशन नहीं है. पाकिस्तान से एक अच्छी या तो ट्रैवल कंपनी के साथ जाएगा, या अगर उसके साथ नहीं जाता तो अगर खुद जाता है तो उसको थोड़ा बहुत सर्च करना चाहिए, थोड़ा बहुत कंटेंट देखना चाहिए कि मैंने थाईलैंड जाना है तो थाईलैंड में इस एरिया में होटल का कॉस्ट कितना है, वहाँ बाहर जो है ना मैं क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं फूड लवर्स हूँ, फूड क्या मिलेगा, बीचेस पे जाना है तो बीचेस पे जो है किस तरह बीच जो है ना मुझे पसंद है, उस पर किस तरह बीच पे मैं जा सकता हूँ, किसी ने नाइट लाइफ एंजॉय करना है वो किस तरह. तो ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से बंदा कैलकुलेट करता है, लेकिन पाकिस्तान में ही नहीं है. सर ये चीज़ें तो हैं, ये तो चलो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों को ज़्यादा इशू ये है कि इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं पता इन लोगों को, कि ज़्यादातर लोग इमिग्रेशन के टाइम इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं कि वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं. मेन इशू इमिग्रेशन का क्यों इस तरह है, मैंने आपको पहले से बताया ना, सबसे अहम चीज़ इस पे काम नहीं हुआ है, किसी ने किसी को एजुकेट नहीं किया. अब मैं आपको बता दूं, हमने लिटिल बिट इस पे थोड़ा काम शुरू किया, कोशिश करेंगे कि अपने इमिग्रेशन के चैनल पे इस चीज़ों पे बात करें कि आपने अगर पाकिस्तान से जाना है तो किस तरीके से जाना है, फिर पाकिस्तान से आप निकले हो किसी भी कंट्री आपने एंट्री करना है तो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है. अब इमिग्रेशन ऑफिसर ये देखेगा ना कि एक बंदा टूरिस्ट है, मीन्स टूरिस्ट है, तो इसके पास इतना बजट है कि ये मेरी कंट्री आए, लेकिन इसकी ज्योति जो है ना वो सही नहीं है, इसका शर्ट ठीक नहीं है, इसकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये किस तरह टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट है ही नहीं. और सर यही है कि हमारे लोग बेशक आप बात नहीं कर सकते, लैंग्वेज बैरियर होते हैं, लेकिन हमारे लोग इमिग्रेशन के टाइम जाके इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सामने वाले को लगता है भाई ये तो कोई कन्फ्यूजन का मेन वजह जो है ना फिजिकल अपीयरेंस है. आप इंटरनेशनल टूरिस्ट हो और आपकी फिजिकल एक्सपीरियंस कह नहीं रहे कि आप इंटरनेशनल टूरिस्ट हो. आप दुनिया में जाओ ना, बहुत सारे लोग आपको साथ एयरपोर्ट में और भी मिलेंगे. आप एयरपोर्ट पे जो लोग और आते होते हैं, जो अपना पासपोर्ट देख के डायरेक्ट उसको स्टैंप लगता है, उसके होलिये को देखो, उसके अपीयरेंस को देखो, फिर अपने वाले को देखो कि आपके अपीयरेंस किस तरह है. क्योंकि इमिग्रेशन अफसर को आपको दिल में नहीं बैठा है, आपको फिजिकल अपीयरेंस को देख रहा है कि ये बंदा जेन्युइन टूरिस्ट है नहीं है, और ये वाकई टूरिज्म के लिए आया है या किसी और मकसद के लिए आया है. तो वो फिजिकल अपीयरेंस से उसको जो ना 2 मिनट में जज करता है, 2 मिनट में उसको पता चलता है कि ये बंदा किस कैटेगरी का है, ये टूरिस्ट है कि नहीं. और ऑलमोस्ट इसी वजह से लोग रिपोर्ट होते हैं कि उनके फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं होता. एक फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं होता, दूसरा ये कि लैंग्वेज बैरियर के अलावा जो ना बेसिक कम्युनिकेशन बंदे को आना चाहिए. मतलब ये है कि लिटिल बिट इतना इंग्लिश उसको पता हो कि उसके साथ अपना कम्युनिकेशन कर सके. कम्युनिकेशन का मैं आपको बता दूँ, हाई हेलो कर सकते हैं, वो ये कहे कि आपका होटल का स्टे किधर है, वो उसके रिगार्डिंग बता सके. होटल के स्टे के अगर नहीं बता सकता तो उसके लिए बताए कि मैंने किस सिटी में जाना है. बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि आप आए हो, फॉर एग्जांपल थाईलैंड आए हो, मलेशिया आए हो, थाईलैंड बहुत बड़ा कंट्री है, आपने यहाँ से बाहर निकल के किस सिटी में जाना है, आपकी किधर बुकिंग है, आपके किधर इधर लोकल में कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, किसी के पास जाना है.
اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے نا. اور اگر نہیں بھی ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ٹریول اینڈ ٹورز لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا بہت ایجوکیشن دینے کے لیے لوگوں کو اپنے آفیسز بلائے, سیشن لے لیں ان سے, کاؤنسلنگ کرے. آپ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اگر یہ چیز آپ تھوڑا بہت کاؤنسلنگ کرتے ہو, سیشن لیتے ہو اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ جب وہ جائے گا تو وہ کنفیوز نہیں ہوگا. میں اسپیشلی صرف امیگریشن کی ریگارڈنگ بات کرتا ہوں. اگر آپ کسی بھی بندے کو, کسی بھی ٹریولرس کے میرے حساب سے آدھا گھنٹہ کاؤنسلنگ کرتے ہو تو آدھا گھنٹے کاؤنسلنگ پہ اس کے لیے اتنا بینیفٹ ہوگا کہ اس کو وہاں کوئی بھی مسئلہ فیس کرنا نہیں پڑے گا. اور اگر آدھا گھنٹہ کاؤنسلنگ سے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور وہ امیگریشن کو آسانی سے کراس کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی بڑا جو نا مسئلہ نہیں ہے, یہ آرام سے سکون سے ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک اور چیز امیگریشن کی ریگارڈنگ میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے. یہاں سے آپ کی شروعات ہوتی ہے جس ٹائم سے آپ پلان کرتے ہو, ارادہ کرتے ہو, اپنا پاسپورٹ دیتے ہو, ویزا لگاتے ہو, اس کے بعد جب آپ نکلتے ہو ایئرپورٹ کے لیے, پہلے سٹارٹ ادھر سے کہ آپ نے تو سارا ورکنگ کیا, آپ نے ٹکٹ لیا, پیسے اس پہ دیے, آپ نے ویزا لگایا, اس پہ پیسے دیے. اب آپ کا جو مین میجر کام تھا اس پہ اپنے پیسے دیے, لیکن آپ نے ڈریسنگ پہ پیسے نہیں لگائے کہ آپ کی ڈریسنگ کس طرح ہونی چاہیے. ہاں, آپ نے ڈریسنگ پہ کم از کم ویزے پہ لگائے 50-60 ہزار, 1 لاکھ روپے, 2-3 کنٹریز کا ویزے لگائے. آپ نے ٹکٹ پہ لگائے 1.5-2 لاکھ روپے, لیکن اپنے ڈریسنگ پہ 5 ہزار روپے نہیں لگائے, جس سے آپ کا فزیکل اپیرنس اچھا لگے گا. جو سب سے پہلے چیز دکھتی ہے وہ آپ کی اپیرنس ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اپیرنس کے بعد آپ کو کچھ نہیں آتا ہے, آپ کے جو ہے نا کوئی بھی لینگویج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ پھر بھی آپ سے تعاون کرے گا لیکن آپ کا فزیکل اپیرنس گڈ ہو. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی ڈاکومنٹ دیتے ہو نا تو وہ سارا ڈاکومنٹ کسی امیگریشن افسر کو بندہ نہیں دیتا, کیونکہ آپ اگر ٹریولرز ہو تو ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ آپ کو پاسپورٹ پہ ویزا ہوگا, یا آپ کے پاس ای ویزا ہوگا, آپ کے پاس ٹکٹ ہوگا, آپ کے پاس ریٹرن اپنا ٹکٹ ہوگا, بورڈنگ پاس ہوگا. دوسرا جو ہے نا وہاں سے جو ہوٹل پہ آپ جا رہے اس کی جو ہے نا وہ ہوگا, ہوٹل کی بکنگ ہوگی. تو ڈاکومنٹس تو آپ کے پاس اچھے خاصے ہوں گے, لیکن کسی کو اپنے سارے ڈاکومنٹس ون گو میں دینا نہیں ہے. آپ سے امیگریشن افسر نے پوچھا بھائی یہ ڈاکومنٹ دے دو, وہ دینا ہے. اب اگر آپ نئے ٹریولرز ہو اور آپ سے اس نے کچھ پوچھا نہیں ہے, آپ جیسے ہی جو نا کاؤنٹر پہ پہنچو اور آپ نے کہا یہ بھائی سارے ڈاکومنٹ ہے یہ دے دی, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹریولر ہے ہی نہیں. ہاں, اگر آپ کو پتہ نہ بھی ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کمیونیکیشن نہیں آتا, آپ کو لینگویج بیریئر, اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں پاسپورٹ تو پاسپورٹ دے دو, وہ کہہ رہے بکنگ تو بکنگ دے دو. آپ کو بولنی نہیں آتی تو ان کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرو. وہ کہتا کچھ ہے کہ بولنا نہیں ہے تو سن تو صحیح نا. اگر آپ کو بولنا بھی نہیں آتا, آپ سن بھی نہیں رہے اس کے, اور وہ جسٹ فار ایگزامپل میں بہت ساری مثالیں دیتا ہوں کہ ملیشیا میں زیادہ تر ڈپورٹ کا ریشیو ہے کہ بندے سے پوچھتا ہے کہ واٹس یور نیم, نام آپ کا کیا ہے, اس کو نام ہی نہیں آتا, اپنا نام ہی بھول جاتا ہے بندہ, اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ کچھ چیزوں میں یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو شو منی کیا ہوتا ہے. شو منی والا کانسیپٹ ہمارے جیسے ملک کے لیے ہے, باہر سے لوگ جاتے ہیں اس کے پاس اپنے اے ٹی ایم, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے. یہاں شو منی کا کانسیپٹ کیوں ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ وہاں چپ جاتے ہیں, واپس آنے سلپ ہو جاتے ہیں, وہاں اوور اسٹے ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شو منی ہے. شو منی اس طرح چیز ہے کہ آپ کسی کو منی دکھاؤ کہ یہ میں ادھر جو ہے نا اپنی ایکسپینسز کے لیے لگاؤں گا, اپنے ہوٹلس پہ لگاؤں گا, اپنے ٹرانسپورٹیشن پہ لگاؤں گا. تو بہت سارے دفعہ جو ہے اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ شو منی کے تھرو پاکستان سے یا اسمگلنگ کرتے ہیں زیادہ منی, یا اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ پہ اسٹک ہوتا ہے. تو انہیں ایکسٹرا منی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے, کیونکہ 5000 سے اوپر منی الاؤڈ نہیں ہے ایئرپورٹ پہ. اور نہ جو ہے نا اتنا خالی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, جس کی وجہ سے آپ کو اس ایئرپورٹ پہ, پاکستان کے کوئی ایئرپورٹ پہ یا انٹرنیشنل کسی ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ فیس آ جائے. یہ سمپل اینڈ اسمارٹ فارمولہ ہے انٹرنیشنل یہاں سے جانے کا. مین صرف یہ ہے کہ پاکستان کے ٹریولر کو ایڈوکیٹ کرے کہ آپ دنیا میں کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرو, اپنے ایئرپورٹ سے شروع ہو کے, اپنے گھر سے شروع ہو کے اس کنٹری میں کس طرح پہنچو, پھر اس کنٹری میں اپنے پریزنٹیشن کس طرح, اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے, اور وہاں سے پاکستان واپس کس طرح. یہ پراپر ایجوکیشن ہے. اور یہ چیز ہے سر کہ آپ صرف خود کو وہاں ریپرزینٹ نہیں کریں, آپ پورے اپنے ملک کو وہاں ریپرزینٹ کریں. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ امیگریشن پوچھتے ہیں, پولیس آتے, آپ کون ہو, تو آپ ہارون ہیرانی ہو, آپ پاکستانی ہو. سب سے پہلے آپ کی یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے, تو آپ نے پاسپورٹ دکھانے ہیں, پاسپورٹ پہ وہ نیشنلٹی دیکھتے ہیں کہ یہ کس ملک کا نیشن. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اور آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے بیہیویئرلی, اخلاقی طور پہ سارے, تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں ایک فرد ہوں اور اس سے مجھے نقصان ہوگا. آپ نے کوئی بھی انٹرنیشنل ٹورزم میں انٹرنیشنلی کوئی بھی غلط کام کیا تو اس کا وہ لوگ کہتے ہیں کون تھا, پاکستانی تھا. بالکل نام نہیں آتا, نام یا نام کسی کا نہیں لیا جاتا, کنٹری کا نام لیا. تو میں سب کو یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, جتنے ہمارے سننے والے, دیکھنے والے, اس چیز کا بہت خیال کریں. آپ اس ٹرپ میں اپنی کمپنی کا, اپنی کنٹری کا ایمبیسیڈر ہو, کہ آپ نے اتنا احتیاط کرنا ہے کہ آپ کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے آپ کا
کنٹری کا نام بدنام نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ بدنام کیا ہونے, ہم تو ویسے بھی آلریڈی خراب ہو چکے ہیں پورے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اتنا اچھا کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے, ایکسپیکٹ نہیں ہے, تو جتنا ہے اس کو اور نگرائے بس, یہ بہت ضروری بات ہے. تھینک یو سو مچ سر. یہی چیز ہے کہ آپ لوگ, ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ اپنے کنٹری کے خود ایمبیسڈرز ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے پورے ملک کو ڈیگریڈ کر سکتی ہے. تو اس چیز پہ پلیز کام کریں, کبھی بھی کسی ایسے انلیگل وے میں نہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کوئی ایسی انلیگل حرکت نہ کریں کہ ہم پورا پاکستان آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے خراب ہو. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نیو ٹاپک, ایک نیو چیز پہ ڈسکشن کریں گے, ایک نئی چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.